بچی کی تعریف دوسرے کے سامنے بہت زیادہ کی جاتی ہے تو دوسرے بچوں کو اس سے بغض ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے آپس میں. تو تعریف کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. پھر اسی طرح چلے ہم پھر سسرال پہ معاملہ لے کر آتے ہیں. ساس ہیں، ایک بہو کی بہت تعریف کرتی ہیں، جو دوسری بہو ہے اس کو بغض ہو جائے گا. دیورانی جٹھانیوں کے اندر یہ بغض بہت ہوتا ہے، بلا وجہ اذیت پہنچاتی ہیں ایک دوسرے کو. ہر وہ کام کرنا چاہیں گی کہ جس سے یا تو دیورانی کو اذیت پہنچے، یا اگر وہ دیورانی ہے تو چاہے گی جٹھانی کو اذیت پہنچے، یہ ساس کی نظروں سے کسی طرح گر جائے، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. اگر دیورانی کے بچوں کو کچھ تکلیف پہنچے گی، جٹھانی کو بہت خوشی ہوگی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بغض کی وجہ سے. بغض ہے، چلتے پھرتے یہ طنز کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، کوئی بات چبا دیں گے ایک دوسرے کو. ابھی آئندہ جو ہم ٹاپک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بغی ہے. بغی کیا ہے؟ زیادتی کرنا. بغی بھی بغض کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. ایک کسی نے واقعہ سنایا، ایک دیورانی جٹھانی فلیٹ میں رہا کرتی تھی، بالکل نہیں بنتی تھی، جیسے کہ بغض ہو جاتا ہے آپس میں کمزرفی کی وجہ سے. دیورانی نے دعوت کی ہوئی تھی کچھ لوگوں کی، 12 انڈے انہوں نے رکھے ابالنے کے لیے. جٹھانی بھی کچن میں کام کر رہی تھی. اب وہ دیورانی پتہ نہیں کس کام میں لگ گئی، انڈے ابلتے رہے، پھٹ گئے، جل گئے. جب آ کر اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو جٹھانی نے کہا مجھ کو کیا پتا، میں سمجھی تم کو یہی کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ کیوں ہوا؟ آپ سوچیں نا، یہ جو کہانی ہے یہ گھر گھر کی کہانی ہے ہمارے ہاں. اس طرح ہم ایک دوسرے کو جلاتے کڑھاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. دیورانی کا نقصان ہوا، جٹھانی کو بہت خوشی ہوئی. اب وہ انڈے جل گئے، برباد ہو گئے، کیا ثواب ملا؟ گناہ ہی گناہ کمایا نا. اور دیورانی کے دل میں مزید غصہ پیدا ہوا ہوگا، اور جٹھانی کو کتنا سکون ملا ہوگا. انڈے جلا کر خود جہنم کی آگ میں جلنا جا کر یہ عقل مندی کا سودا تو نہیں ہے. ذرا سا چولہا ہی تو بند کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ صرف بغض کی وجہ سے. تو جب کسی سے بغض پیدا ہو اس کی تعریف کی وجہ سے، تو ٹھنڈے دل سے انسان بیٹھ کر یہ سوچے کہ آخر میری ساس میری دیورانی کی تعریف یا جٹھانی کی جو بھی ہے، یا امی جو ہے میری بہن کی یا بھائی کی تعریف کیوں کرتی ہیں؟ کیا کوئی خوبی ہے؟ اگر خوبی ہے تو میں اپنا لوں، میں بھی ایسی ہو جاؤں. اب تعریف وہ کر رہے ہیں اور جس کی تعریف ہو رہی ہے اسے دشمنی ہو گئی. اس بیچارے کا کیا قصور بیچ میں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہلے یوسف علیہ السلام سے بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر وہ حسد کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ترکیبیں کی. تو بغض سب سے زیادہ بغض رکھنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک شخص اگر ایسا ہے کینہ پرور خاندان کے اندر، پورے خاندان کا ماحول وہ خراب کر کے رکھ دے گا. پٹیاں پڑھائے گا، وہ ٹیمز بنائے گا، اس کو سکھائے گا، اس کو سکھائے گا. بعض دفعہ نوکروں کے ساتھ ملی بھگت کر لیتی ہیں عورتیں، اور نوکروں کو ساتھ ملا کے وہ کسی اور کو جس کے خلاف بغض ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی ہیں. گھروں کے اندر کی سازشیں ہیں نا، فیملی پالیٹکس، اللہ اس سے پناہ میں رکھے. ایک اور بھی بغض کی وجہ ہوتی ہے. چلیے مردوں پہ اگر آتے ہیں ہم، اب مرد ہیں کس بنا پر بغض رکھیں گے؟ عام طور پہ بغض نا ہم اثر لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، کنٹمپریریز کے اندر. اور بغض بھی کسی دور پرے کے انسان کے لیے پیدا نہیں ہوتا، جو رات دن ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے. روزمرہ کے جو رشتے ہم نبھا رہے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں فرکشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ریزنٹمنٹ اور ہیٹریڈ آ جاتی ہے، کینہ اور غل پیدا ہو جاتا ہے دلوں کے اندر. مردوں کو یوں دیکھیں کہ 2 لوگ ہیں، 2 کا پروموشن ہونا ہے کسی آفس کے اندر. اب باس نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک کو پروموٹ کیا، دوسرے کو نہ کیا. اب جس کو پروموٹ کر دیا، جس کی ترقی ہو گئی، اس کے خلاف بغض پیدا ہو جائے. حالانکہ قصور تو کچھ نہیں اس کا، جس کا پروموشن ہوا اس کا کیا قصور، لیکن بغض پیدا ہو گیا. اب چاہیں گے کسی طرح یہ باس کی نظروں سے گر جائے، کوئی مصیبت اس پر آ جائے، اس کا چلو سیل فون ہی کم از کم چھن جائے، اور کچھ نہیں تو کچھ تو ہو، کوئی سے کریڈٹ کارڈ کے اوپر کچھ پیسے ہی ڈرا کر لے، کچھ تو تکلیف پہنچے. اور جب پتا چلے گا کہ یہ ہوا تو دل کے اندر خوشی کا احساس ابھرنا، اچھا ہوا یہ ہوا. حالانکہ وہ کوئی گناہ گار نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں بگاڑا آپ کا، بس بغض ہو گیا. کس وجہ سے؟ کامیابی دیکھ کر. خود کوئی چیز چاہیے اور وہ نہ ملے،
کسی دوسرے کو مل جائے تو بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے. یہی ذکر آیا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 118 میں. اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے. فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. بغض جو ہے ان کے منہوں سے پھوٹ رہا ہے اور جو دل کے اندر چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی بڑا ہے. تو کس بات پہ بغض ہو گیا اہل کتاب کو مسلمانوں سے؟ نبوت کے اوپر کہ رسول جو ہیں ان میں کیوں آ گیا، بنی اسماعیل میں رسول کیوں آ گیا، یہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کامیاب ہو رہے. یہ بغض ہو گیا ان کو. مسلمانوں کی تکلیف ان کو اچھی لگتی تھی، مسلمانوں کی کامیابی ان کو بری لگتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بغض سے پاک کر دے، اور جس کا دل کینے سے اور غل سے اور بغض سے پاک ہو گیا وہ جنت کا شہری بننے کا مستحق ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں متواتر 3 دن جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں. جب یہ خوشخبری دی گئی ان صاحب کے بارے میں تو ایک صحابی نے چاہا کہ میں جا کر ان کا معمول دیکھوں کہ گھر میں یہ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے ان کے بارے میں. کسی نہ کسی بہانے سے 3 دن وہ ان کے گھر جا کر رہنے لگ گئے. کوئی غیر معمولی چیز نہ دیکھی، کوئی غیر معمولی عبادت نہ دیکھی کہ رات بھر جاگتے ہوں اور دن بھر روزے رکھتے ہوں اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہوں. آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ دیکھیے میں تو بس بہانہ بنا کر آپ کے گھر آیا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے. تو جن صاحب کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ویسے تو کوئی خاص میرا عمل نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی بغض نہیں ہوتا. آپ سوچیں کتنا پیارا اور کتنا ہلکا وہ دل ہوگا جس میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو. اب اگر دل میں بغض آ گیا تو کیا کرے انسان؟ علاج یہ ہے کہ سوچے کہ میں اس سے اتنا بغض رکھتا ہوں اور کل کو ہو سکتا ہے کہ مجھ کو اسی سے کوئی کام درپیش آ جائے. چلیں دیورانی جٹھانی کی مثال لے لیتے ہیں. یہ سوچیں کہ آج میں اپنی دیورانی سے یا دیورانی سوچے جٹھانی سے میں بغض رکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے کل مجھ کو اسی کے بچے کا رشتہ چاہیے ہو جاتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر تو جھکنا پڑے گا نا. لیکن وہ اتنے سالوں کا جو بغض پالا تھا اور اس بغض پر جو عمل کیا تھا، اب اس کا کیا کریں؟ تعلقات اتنے بگڑتے ہیں کہ پھر سنوارے نہیں سنورتے. تو ضرور انسان سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ کل مجھ کو اس سے کوئی کام درپیش آ جائے. چلیں دنیا میں نہ آئے، قیامت کے دن تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی نیکیاں نہ لے جائے. تو یہ سوچ لیں. پھر خاص طور پہ اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. جس کے خلاف بغض پالا ہے نا اس کے لیے خاص دعا کریں. دوسروں کے سامنے اس شخص کی خوبیوں کا ذکر کریں. یہ آٹو سجیشن بھی ہوتا ہے، انسان کا اپنا دل دھلتا ہے جب وہ اپنی زبان سے اس شخص کی تعریف کرتا ہے، اس کے اپنے کان اس شخص کی تعریف سن رہے ہوتے ہیں. ایک سینس آف پاور آتا ہے انسان میں کہ دیکھو، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ہیو ریزن ابو مائی سیلف، یعنی کہ اپنی نفرت اپنے بغض پر قابو پا کر اب میں کیسے اس کی تعریف کر رہی ہوں. اچھی فیلنگ آتی ہے، تزکیے کی فیلنگ آتی ہے، تزکیے کا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اندر سے صفائی ہو رہی ہے. ڈھیروں ڈھیر بغض جو گندا جمع ہوا سڑا ہوا بغض دل کے اندر تھا اس کو کھرچ کے نکال کے پھینک رہے ہیں کسی طرح. ہلکا ہلکا پیارا صاف ستھرا دل ہو رہا ہے. اور آپ آزما کر دیکھیں گی کہ آپ بغض پر قابو پائیے. اسی کہ جس کے خلاف بغض ہوتا ہے وہ بھی محسوس تو کر لیتا ہے نا. تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور جب وہ آپ کی طرف سے یہ بہتری محسوس کرے گا، خوشگوار حیرت کا اس کو احساس ہوگا کہ دیکھیں کہ رویے کے اندر کتنا فرق آ گیا. یہ میری بھابھی یا میری جٹھانی یا میری بہو یا ساس یا جو بھی رشتہ ہے، میری بہن ابھی کتنی اچھی طرح مجھ سے بات کر رہی ہے، یہ میری تعریف کر رہی ہے، یہ میرا بھلا چاہ رہی ہے. تو اس سے تعلقات بہتر ہوں گے.
اس شخص کے سامنے بھی اس کی کسی جائز چیز کی تعریف کیجیے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریف کر لیا کیجیے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے دلوں کے اندر تو کوئی غل نہ بنا ایمان والوں کی طرف سے، اسی کہ تو بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کے خلاف اپنے اندر بغض رکھے اور اللہ ہمارا دشمن ہو جائے اور اللہ ہمارے خلاف چالیں چلنے لگ جائے، تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے جب نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے خلاف کوئی بغض رکھے، تو ہم پھر کیوں لوگوں کے خلاف بغض رکھیں؟ بغض کوئی فائدہ نہیں دیتا، کوئی چیز نہیں سنوارتا، کوئی بہتری اس سے نہیں ہوتی، صرف تباہی ہے اور ہلاکت ہے اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے، ڈسٹرکٹیو اور نیگیٹو جذبہ ہے، اور بغض کا علاج عفو اور درگزر ہے۔ اگر تو ذاتی کی وجہ سے بغض پیدا ہوا، درگزر کیجیے، اور اگر کسی کی کامیابی یا اس کی خوبی یا تعریف کی وجہ سے بلا وجہ بغض پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ اس خوبی سے نفرت کرنے کے بجائے اس خوبی کو اپریشیٹ کیجیے، کہیے کہ ہاں یہ خوبی ہے۔ آپ دیکھتی ہوں کہ آپ کے دیورانی ساس سے بہت نرمی سے، بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا لہجہ لٹھ مار ہو یا روڈنس ہو بات کرنے میں، تو آپ بھی اپنا لہجہ درست کر لیجیے۔ یہ ماں کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں کو آخر آپا اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں؟ کیا آپا امی کے کپڑے سیتی ہیں یا امی کے چھوٹے چھوٹے وہ کام کرتی ہیں بھاگ بھاگ کے، تو انسان وہ سیکھ لے، بجائے کہ بغض رکھے یا کینہ رکھے دل کے اندر۔ تو خوبیوں کا اعتراف کر لینے سے بھی دل کھل جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان، مان لے کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ کسی کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، مان لیں کہ ہاں اللہ نے بہت پیارا بنایا، وہ حرج نہیں۔ ایک دفعہ انسان مان لیتا ہے تب بھی بغض نکل جاتا ہے، اور کامیابی تو اللہ نے تقدیر مقرر کر دی ہے، اللہ نے جتنا جتنا جس کو دینا ہے وہ مقرر کر دیا، وہ اس کو اس کا حصہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا بغض دور کر دے اور ہمارے دلوں کو ہلکا پھلکا صاف کر دے، اور ہمارے اپنے خاندانی معاملات اللہ تعالیٰ سنوار دے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ آج اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، وہ ہے بغی۔ بغی، ہیٹنگ کریشن وداؤٹ اے جسٹ کاز، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان ایکویٹی، زیادتی، برا سلوک کرنا کسی کے ساتھ بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت نمبر 23، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغی تمہارے اپنے خلاف پڑے گی جا کر۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ سورہ قصص میں یہ مضمون آتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس نے بغی کی ان کے خلاف۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ منع فرماتا ہے تم کو کن چیزوں سے؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ
منع فرماتا ہے اے لوگوں تم کو فحش کاموں سے اور منکر سے اور بغی سے۔ ابھی جو بغی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بہت سے درجے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ بڑے گناہ سے لے کر اور ایک کمتر درجے کے گناہ تک کے کچھ اعمال ہیں جو بغی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک ایسی بغی ہے جو کہ کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا دوسروں پر ظلم اور زیادتی، اور کچھ شخصیت ایسے لوگوں کی پھر بالکل مسخ ہو کے رہ جاتی ہے، ان کو معاشرے میں برا ہی سمجھا جاتا ہے، ایسے ان کو بغی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے کہ قارون کا ذکر کیا گیا، یہ برا ہی سمجھا جاتا تھا، بہت زیادہ اس کے اندر بغی تھی، بڑی بڑی باتوں میں بغی ظاہر ہوتی تھی۔ جو کمترین درجہ ہے بغی کا، وہ جن لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کو برا نہیں کہتے، وہ برے لوگ نہیں سمجھے جاتے معاشرے میں، اور نہ وہ برے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ان کی بعض دفعہ بغی ظاہر ہوتی ہے۔ اوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں جیسے کہ سوئی چلتے چلتے کہیں کہیں سوئی کھٹکتی ہے اور ایک تاغا کھینچ لیتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، کہیں کہیں اگلے کو چلتے چلتے کسی ایک جملے سے یا کسی ایک اپنے عمل سے ایک دم اذیت پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے بہت نرم نوالا کھاتے کھاتے اچانک ہڈی منہ میں آ جاتی ہے، ایک دم انسان کے اعصاب جھنجھنا کے رہ جاتے ہیں، ایسے بعض لوگوں کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اچھی بات کرتے کرتے بیچ میں کوئی بات ایسی کر جائیں گے یا بیچ میں کوئی حرکت ایسی کر جائیں گے کہ انسان کے اعصاب جو ہیں وہ جھنجھلا کر رہ جائیں، چند سیکنڈ کی وہ تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، نارمل باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کیسے ہوتی ہے، اور جہاں تک بڑی باتوں میں بغی کا تعلق ہے، گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ، وہ تو یوں سمجھیں کہ جیسے قارون کا ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اپنی قوم کے خلاف ہی بغی پر اتر آیا، زیادتی پر اتر آیا، اپنی قوم کے خلاف اس نے سازشیں شروع کر دیں، تو یہ بہت بڑی اس نے بغی کری۔ بعض دفعہ بغی صرف قومیت کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ہم ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں شخص دوسری قومیت سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کے خلاف بغی پر آمادہ ہو جاتا ہے انسان۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بعض دفعہ قتل ہی کروا دیا، صرف اس لیے کہ وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے، بے قصور ان کو مروا دیا۔ اس بغی کی مثال پچھلی صدی میں آپ کو ہٹلر کی ملے گی۔ یہودیوں سے بس نفرت تھی، اس لیے کہ وہ یہودی تھے، قوم کے نام پر مروا دینا لوگوں کو، جس کو آج کل ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ یا بوسنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کروا دیا کافروں نے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ، بس یہ بغی ہے، کوئی قصور نہیں، کوئی ان کا جرم نہیں، چونکہ قومیت مختلف ہے لہذا اس طرح سے دشمنی کر لی۔ کیا مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں شیعہ اور سنی کی جو تقسیم گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف بغی کے اوپر ہے۔ صرف اس لیے شیعوں کو مارا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، چونکہ شیعہ نے لہٰذا ان کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ یا شیعہ سنیوں کو صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ سنی ہیں، عقیدے کا فرق ہے، لہذا اس طرح سے مسلمان ہوتے ہوئے بغی کی وجہ سے قتل و غارت گری پر اتر ہے۔ تو یہ تو بہت بڑے درجے کی بغی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغی تمہاری خلاف پڑے گی۔ تالمود میں قول آتا ہے کہ بغی جو ہے بت پرستی، زنا اور قتل کے برابر ہے، اتنی نقصان دہ ہے انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ تو بڑی بڑی بغی کی بات کی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے
اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم اس بغی کا شکار نہیں. ہم گھروں میں رہنے والے، اپنے معاشرے میں رہنے والے عام انسان ہیں. نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے اور نہ ہی اتنا اختیار ہے کہ اتنے بڑے اسکیل پر تباہی اور بربادی پھیلائی جائے. اس طرح گراؤنڈ لیس ہیٹریڈ کی بنیاد پر بلا وجہ نفرت پال کر اور کسی کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے یا تشدد کا اس کو نشانہ بنایا جائے، یہ تو الحمدللہ نہیں کرتے. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بارے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جن لوگوں